خوشی اچھی نہ غم اچھا، پھر کیا اچھا ہے؟ نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ مبارکباد کے لائق ہیں روحانی میاں اور ان سے محبت کرنے والے وہ حضرات، چاہے ابھی بستی میں موجود ہوں یا دوسرے ممالک میں کام کے سلسلے سے گئے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے یہاں برکتیں عطا فرمائے۔ میرا اس علاقے میں نیپال کے اندر آنا بہت کم ہوا ہے، اور آیا بھی ہوں تو اب اس حال میں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شروع کہاں سے کروں اور ختم کب کروں، مگر پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جتنی توفیق دے گا اتنا بولوں گا۔ ابھی یہ بات سننے کی ہے، ذرا میری طرف توجہ رکھیں۔ اب میں یہاں آیا، مجھے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، صرف روحانی میاں نے مجھے دعوت دی، اتنا معلوم ہے کہ یہ بریلی شریف رہتے ہیں، یہی نا؟ تقریباً 2 سال پہلے مفتی عبدالمنان کلیمی نے مجھے دعوت دی، ادھر جنک پور کے علاقے میں بہروا، وہاں عرس تھا، کوئی حافظ صاحب ہیں، حافظ زاہد، ان کے عرس میں۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے ان کے حالات کیسے، کیا نہیں۔ اب میں تقریر کر کے چلا گیا، جو انداز تھا میرا بول کے میں چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ان پر بہت سارے علماء کے فتوے ہیں، خاص کر تاج الشریعہ کا فتویٰ۔ سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ تو اتنی بات سمجھ لو، جو تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے اسی پر ہم اور آپ سارے علماء اہل سنت والجماعت اسی پر ہیں الحمدللہ، اور میں بھی اسی پر ہوں، میں بھی الحمدللہ کیا ہوں بولو، اسی پر۔ جو ان کا موقف وہی میرا موقف، ہم نہ تو بکنے والے ہیں اور نہ ہی بحمد تعالی ہم بازاروں ہیں۔ بعد میں پتہ چلا تو دکھ بھی ہوا، پھر علماء سے ملاقاتیں ہوئی، بتایا کہ ایسے 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 ایسے۔ بہرحال 100 باتوں کی ایک بات، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا ہے نہ اس سے ہمارا تعلق ہے نہ ہوگا انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ تعلق ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ آگے رہے گا انشاءاللہ بولو۔ اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اور خاص کر اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھتے ہوئے کرے۔ کہیے آمین بجاہ سید المرسلین۔ اب لوگ اپنے اپنے، اور کسی نے شاید مجھے کہیں سننے ملا، دیکھنے ملا، یہ بھی اڑا دیا ہے کہ وہ سید صاحب نے ان سے خلافت لی، یا ان کو سید صاحب نے خلافت ہے، تو مجھے اس خلافت کی ضرورت ہے؟ ایسی ہمارے گھر کھنٹیوں میں ٹنگی رہتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ مسلک اعلیٰ حضرت، اور جو یہ کہے سمجھے کہ وہابیوں کے بارے میں، دیوبندیوں کے بارے میں جس کا عقیدہ یہ ہو کہ ان کی عبارتیں کفریہ ہیں اور وہ ان کو کافر نہ مانے، تو اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور۔ اگر اجازت ہو تو اپنے لہجے میں پڑھ کے دیکھوں کتنی دیر سننے کے موڈ میں ہے آج۔
آج انہوں نے اتنی محنت کی ہے واقعی حضرت 1 مہینے سے مجھے اتنے فون کیے ہیں تو کبھی کبھی میرا اٹھتا بھی نہیں. اب جیسے میں آج اتنے سکون سے ہوں کیونکہ یہاں پہ میرے نیٹ ورک نہیں ہے اور امام صاحب قبلہ نے وائی فائی کر دیا تو میں نے وہ بھی بند کر دیا. تھوڑی دیر کھولا تو ٹوں 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 یہ تھا. ماشاءاللہ اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے اتنی مطلب اتنا فکر. رہتے بریلی میں جبکہ بریلی میں بڑے سے بڑے عالم مفتی کو لا کے بٹھا سکتے ہیں سمجھے لیکن محبت کہتے نہیں ہیں دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں بلکہ دعائیں لی جاتی ہیں. پرسوں میں اور شہباز نوری صاحب شاعر صاحب ہم لوگ کوڈرما میں تھے نا وہاں جھارکھنڈ میں تھے وہاں مجمع ماشاءاللہ کیا پڑھا ہے اللہ تعالیٰ برکت. آج بھی اچھا پڑھا ہوگا تم نے سنا ہوگا. اور یہ غزالی صاحب ان کا بھی جواب نہیں کیسے میں سنتے ہو نا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اچھا امام صاحب آ گئے تم تو انڈیا والے ہو. ایک مرتبہ ادھر نا نیپال کے پورا گاؤں یاد نہیں ہے روپیڈیا نیپال گنج ادھر کے علاقے میں آیا میں جب میں نے تقریر کی مجمع بہت زیادہ تھا تو اتنے نوٹ ہو گئے تو میں نے سوچا آج ہو گیا مالدار اتنے نوٹ ہو گیا حضرت. تو 5 کے تھے سب اتنے بھرتے تھے اور ایسے پھینکتے تھے. قاری شکیل بھی تھے قاری شکیل بھی کہہ رہے آج ہو گئے صحیح ہے سب مالدار سمجھے. ہاں تو وہ 5 کے 5 اٹھا رہے تھے محبت میں لیکن گنے تو کل 9,500 نکلے. اس لیے شاہوات آپ بھی وہی دے کے جا رہے ہیں جو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. اچھا نہ 9,000 انڈین بیٹھے نیپالی تو بہت لگ رہے تھے وہی تو میں سمجھ رہا تھا 5,000 ہو گیا. حدیث شریف سنے یہ علماء کرام ہیں. میں مفتی شیر نیپال صاحب کو اب سے نہیں تقریباً 22-23 سال پہلے سے جانتا ہوں. میں جامعہ حضرت بلال بنگلور میں پڑھاتا تھا. یہ اس وقت بچے تھے جب پڑھتے تھے سمجھے بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں تھے مگر چھوٹے ہی تھے. اور مفتی ساجد صاحب یہ بھی پڑھتے تھے تو جمعہ بھی میں نے ان کے پیچھے پڑھا حضرت کے وہاں پر جیسا کہ ابھی علماء نے بتایا ویسے ہی. اور اللہ والا وہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا اور نہ جانے کتنے لوگوں کا گھر صرف اس ذات سے چلا کرتا تھا. ایک جملہ حضرت نے بتایا تو بعض عالم کا جملہ نا دل پہ آ جاتا ہے کہ حضرت یہاں جو علم کے اعتبار سے نیپال میں ہریالی ہے وہ سب کچھ شیر نیپال کی دین ہے. شیر نیپال کی دین یہ موجود ہے بیٹھے شیر نیپال کی دین ہے. میں تقریر کروں چلا جاؤں حضرت تقریر کریں چلے جائیں حضرت نعت پڑھے چلے جائیں مگر وہ ذات گئی نہیں یہی کے بچوں کو انگلی پکڑ کے بریلی شریف نہیں مصر نہیں بلکہ نیپال کا جو بھی صحیح عالم ہے وہ یہی کہتا میں نے شیر نیپال کے فیضان کے ٹکڑے کھائے. اب ذرا توجہ رکھیں ان کو آپ لوگوں نے دیکھا
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا قال رسول اللہ ہم علماء. ترجمہ یہ سارے علماء بیٹھے اور قابل بیٹھے سمجھے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بھی آج مدرسے میں ہوں اور تم لوگ بھی جو صاف ستھرے بڑھیا والے جن نہیں بارش آئے سننے ہی ہے بھیگ جائے کچھ بھی سننے وہ بیٹھو تو اس لیے مجھے خطرہ نہیں. ترجمہ سننا بالکل آسان لفظوں میں ترجمہ کروں گا. اللہ کے رسول ان کی ذات کو دیکھیے شیر نیپال کی ذات کو پھر حدیث پاک کو دیکھیے اس حدیث کے تناظر میں ان کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ. صحابہ موجود تھے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور تک رہے تھے. انداز یہ تھا اور صحابہ کا ایمان بھی یہ ہوتا تھا اگر کوئی پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو تو آقا کی چوکٹ پہ جاتے تھے جس کی ترجمانی بریلی کے امام نے یوں فرمائی لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا اور بڑھتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی. صحابہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے جانثارو چاہنے والو کلمہ پڑھنے والو مجھ سے پیار کرنے والو آگاہ ہو جاؤ ادلکم علی اشرف اہل الجنہ. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو جنتیوں میں اشرف ہے اعلیٰ ہے سندر ہے بہتر ہے. ایک تو جنتی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے مگر نبی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں بھی اعلیٰ ہے. صحابہ ہاتھ باندھ کر کے عرض کرنے لگے قالوا یا رسول اللہ بلا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں ارشاد فرمائیے. اب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو جنتیوں میں اشرف اعلیٰ ہے ہم علماء امتی وہ میری امت کے علماء ہیں. اور علماء ربانیین میں ایک ذات کا نام شیر نیپال ہے. حدیث کے تناظر میں آپ دیکھیے ہم علماء امتی. نبی فرماتے ہیں جو اعلیٰ ہے جنتیوں میں جو سندر ہے بہتر ہے وہ میری امت کے علماء ہیں. اور ان کے تقوی کا عالم سبھی جانتے صوم و صلاۃ کے پابند ان کے کھانے کا ڈھنگ پینے کا ڈھنگ اٹھنے بیٹھنے کا سب نبی کے طریقے پر تھے. اب ذرا دوسری حدیث سنو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من العبادة قلة الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم. اللہ نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں بھی عبادت میں کتنی بولو
آقا فرماتے نمبر قلت الطعام، کم کھانا عبادت. کیا کرنا بولو، کیا کرنا بولو پیارے. اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کسی کی شادی میں جاتے ہو، ولیمے میں جاتے ہو تو ڈونگے کا کیا حال کرتے ہو؟ اچھا میری بولی تو سمجھ میں آ رہی ہو؟ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہاں یہ بھی ایک سمجھ میں آ رہی ہے جو جلدی سے رکھ لیا تم نے، جو جلدی سے رکھ لیا نا، یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے. بڑی لمبی سمجھ ہے. نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت. دو لقمے اگر کم کھاؤ گے نا تو نماز پڑھنے میں کاہلی نہیں ہوگی. کائے میں بولو، بڑی سستی سے بول رہا، نماز تو پڑھتے ہی ہوگے. ارے بولتے کیوں نہیں؟ ارے جمعے میں تو جاتے ہی ہوگے اللہ کے بندو. یہ جمعہ بھی گول 5 وقت کی نماز فرض ہے، مسلم عاقل بالغ پر، مرد و عورت پر. کتنے وقت کی بولو؟ نماز فرض ہے. تو اگر کم کھاؤ گے تو گیس کم بنے گی. نیبو پانی پی رہے تھے. اچھا آپ ہی کی گاڑی میں تو پی رہے تھے نیبو پانی. غزالی سادے والے گیس ختم کرتی ہے، گیس. تھوڑا انہوں نے بھی پیا، ان کی بھی گیس نکل گئی، اوڑی نکلی. جو رہی بچی تم نے گیس نکال دیا آج. نبی فرماتے کم کھانا عبادت. آج کے بعد 2 لقمے کم کھاؤ گے نا، پیٹ اگر صحیح رہے گا نا، بعض کا پیٹ کئی سیکنڈ پہلے اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ آگے ہی چل لیا نا. نبی فرماتے نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. کیا کرنا بولو؟ کبھی کبھی جا کے بیٹھا کرو. نماز تو پڑھو ہی 5 وقت، اس کے علاوہ جیسے چوراہے پہ بیٹھتے ہو، دکانوں پہ چائے پینے بیٹھتے ہو، مسجد میں جا کر کے بیٹھا کرو. علامہ زمخشری لکھتے ہیں، ذرا سن لو. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، خالی بیٹھے، کچھ بھی نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، خالی جا کر کے بیٹھ جائے، اگر آدھا گھنٹہ بیٹھے گا بولو سینکڑوں مرتبہ سانسیں لے لے گا. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے تو جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور اپنے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے. یہی تبھی تو چوراہے پہ برائیاں چل رہی ہیں، تبھی تو گپے مار رہے ہیں، تبھی تو غیبت چغلی اور چھوڑے ہی نہیں کسی کو بھی. نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. بغیر کچھ پڑھے، بغیر کچھ تسبیح، بغیر کچھ وظیفے کے جتنی سانسیں لوگے تو ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. اب مجھے بتاؤ اگر اس کے ساتھ میں تسبیح پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کا نام لو تو کتنا ثواب ملے گا. ایک جیسے ہم لوگ نا موبائل میں اور ساری چیزوں میں ڈھونڈتے نا، آفر نکلا، آفر نکلا، آفر نکلا. ایک آفر میرے ذہن میں آ رہا، دینی آفر تو میں پیش کر دوں، تمہاری طرف کو ٹرانسفر کر دوں. دینی آفر سننا چاہ رہے ہو بولو؟ اچھا علماء کے لیے بھی ہے یہ، اور آپ کے لیے تو ہے یہ. تمہارے نیپال میں حضرت کی موجودگی میں کوئی اگر 2 کلو سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کا پورے نام ہو جائے گا نا. اور اگر 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ارے 100 پورے ہی نیپال میں. اور اگر 10 کوئنٹل تو
مگر پیارے ذرا پر سنو، تم بھی 1 روپیہ خرچ نہیں، مگر ہزاروں کونٹل سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ آفر چاروں بتا دوں، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ جمعے کے دن ذرا توجہ کر لینا، سیدنا ابو بکر صدیق کا معاملہ کیا ہے۔ جمعے کے دن مسجد میں اذان سے پہلے چلے جاتے ہیں اور مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ پہلے مسجد کچی ہوا کرتی تھی، ابو بکر صدیق نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کر دیا کرتے تھے۔ اب اذان کا ٹائم ہوتا تھا، اذان ہو جایا کرتی تھی، اللہ اللہ یہی معمول رہا۔ ایک دن ایک صحابی نے آقا کی بارگاہ میں فریاد رکھ دی، اپنی عرض کر دی، کہنے لگے آقا ابو بکر صدیق ایسا کرتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا کوئی زیادہ ثواب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جمعے کے دن کا انتظار کرو۔ جب جمعے کا دن آ گیا، اب نبی ممبر شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں یا ممبر شریف پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آنے کا سعیدہ علی الممبر کا لفظ آیا ہے، ممبر شریف پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سنو، میرے نبی ممبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے بیان فرماتے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ آفر آ گیا۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ جمعے کے دن مسجد کو صاف کرے گا، ایک مٹھی مٹی اگر نکال کے مسجد سے باہر ڈال دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ کرتے ہو مسجد کو، کرتے ہو صاف؟ ہاں ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے صدر بنا دیا، سیکریٹری بنا دیا نا، تب تو ایٹھ جاتا جونے کی طرح، سمجھے؟ اب جائے گا جمعے کے دن یا کمر پہ ہاتھ رکھے گا، کہے گا امام صاحب کیا تمہیں یہ جالا نہیں دکھ رہا مکڑی کا؟ کہے گا کہاں مودی صاحب نالی کیوں صاف نہیں کرتے؟ اچھا تم صدر ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے اونچا تمہارا مرتبہ ہو گیا، مولا کائنات حضرت علی سے زیادہ ہو گیا، حضرت عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی سے زیادہ ہو گیا۔ ابھی جوڑی کہاں جا رہی ہے؟ ابھی تو جوڑی لگے گی، آجو یہ دیکھو بارش میں بیٹھے ہیں حضرت، بارش میں آپ کی کتنے اس محبت میں بیٹھے، مجھے دیکھو میں دل پہ پتھر رکھ کے بول لے ہوں، آپ دیکھ رہے، اور میں کیا بول رہا ہوں، سرکار بلوا رہا ہے، اور یہ حضور شیر نیپال کا کرم، پورے نیپال میں نیپالی میں نہیں، جان اچھے عالم اگر نیپال کے گئے ہیں تو وہ ٹچ دے۔ اب بات سنو، توجہ ہے نا، کیا کہتے ہیں امام صاحب؟ مسجد صاحب اچھا امام ہے تمہارا نوکر ہے وہ۔ ایک بات یہیں پہ اور کہہ دو، سن لو، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے، کیا ختم کر دوں کیا؟ اچھا ٹھیک، مجھے معلوم ہے آپ میں سے ایک بھی نہیں جاگا، جو جانے والے ہوتے بھاگ گئے ہوتے، مگر میں بھی بڑی محنت سے آیا ہوں، چمڑے کی چپلے تھی میری، سمجھے؟ حضرت روحانی میاں کے شہزادے آگے تھے، میں نے کہا چلو میں بھی پیچھے اس امام کے، سمجھے؟ حالانکہ پاؤں میں وہ پاؤں پانی میں رکھتے ہوئے دل دکھ رہا تھا چمڑے کی، لیکن پھر بھی کیچڑ میں وہ جم رہی تو اکھڑ نہیں رہی، خطرہ یہ تھا یہ پیچھے والی اکھڑ جائے تو یہاں تک سنا دیتی حضرت امام کا بڑا پیارا ہنستے ہیں رات میں جائے، توجہ رکھو میری طرف، امام کی بات آئی ہے تو تھوڑا سا تمہارے ذہن میں چیز ڈالوں، اور تم لوگ پڑھے لکھے ہو سمجھدار ہو، چور ہوتا ہے نا چور، اور آج کل چوروں کا موسم چل لیا میں نے سنا،
سمجھے؟ اللہ تعالی ہم سب کو چوروں کی چوری سے حفاظت فرمائے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لگتا تمہارے پاس مال زیادہ ہے، چور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، تو بات یہ تھی اگر کوئی چوری کر لے، کوئی پنکھا لے جائے اور تم اسے چور کا پتہ چل جائے تو تم اس چور کو انعام دو گے یا پکڑوا دو گے؟ بتاؤ، انعام دو گے کیا؟ نہیں دو گے نا؟ کوئی بھینس کھول کے لے جائے تو یہ کہو گا ہاں ارے چور صاحب عالی جناب آئیے 10,000 اور لے جائیے، یہ کہو گے کیا؟ بولو نہیں نا؟ اور ڈکیتوں کو، اگروادیوں کو، مگر یار کتنے بھولے ہو تم، سیدھے کتنے سیدھے ہو۔ تمہارے یہاں شادی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ شادی میں جوتے چرے کے نہیں؟ اب غزالی صاحب تو نہیں بتا پائیں گے، ان کی تو ہوئی نہیں ہے، آپ لوگ بتاؤ شہباز انور صاحب بتاؤ، ارے جوتے چرے کے نہیں؟ اور یہ بھی پتا چل گیا چور کون ہے، تم نے پولیس کو فون کیا، آ جاؤ صاحب پکڑا گیا چور، وہ چھوٹی بچی سالی یا سالہ، کسی نے چور کو پکڑوایا کیا؟ بولو نہیں پکڑوایا، اور اس چور کی ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، بولو کتنے؟ اب وہ چور کہہ رہا 10,000 جوتے چرائیں گے۔ چور اور چور کی ہاتھ کاٹ، اور چچا میاں کہہ رہے ہیں ان کا حق نہ دو۔ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے نہیں 9 نہیں، پورے 10 دیے جائیں گے، 10، کیونکہ بیٹی کی خوشی کا دن ہے، آج کوئی سمجھوتا نہیں، بیٹے کی خوشی کا دن ہے، 10 دے دیے، کوئی بات نہیں۔ پھر دلہن کار میں بیٹھی اور لے کے چلے، بچوں نے کار گھیر لی، ہوتا نہیں ہوتا بولا ایسا؟ تم نے کبھی فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لیا آ جاؤ؟ نہیں کیا نا؟ وہاں پر بھی یہی جھگڑا، 8 9 10 ابا پھر آ گئے، بولے خوشی کا دن 10,000 ہو گیا، دے دیے۔ اب آ گئی امام صاحب، نکاح ہوا، امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا، اب کا امام صاحب تم بولو، امام صاحب بولے 10,000، جب اتنا کیا ہوئے تبھی دولہا میاں کے ابا کو دورہ شروع، ارے امام کا پاگل ہو گیا، 10,000 کہیں نکاح کے چلتے ہیں کیا؟ ڈکیتی ڈال جا میری، دماغ خراب ہو گیا، صدر کو بلاؤ، ہٹاؤ بھگاؤ، دوسرے کو بلاؤ۔ واہ بھائی واہ، ایک ہی شادی میں اب ان دولہا میاں کے ابا سے پوچھو، چوروں کو 10,000 دے دیے، اگروادیوں کو دے دیے، مگر امام کو دینے میں تمہیں موت آ رہی ہے۔ اب ذرا میرا جملہ سن لینا، ذرا توجہ سے سننا، چور کو دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے، اور ڈکیتوں کو دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ اگر دینا ہی تھا تو اپنے بیٹے کے نام پہ صدقہ دے دیتے، نبی فرماتے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب امام کی تنخواہ بیچارے یہ کتنی ہوتی ہے؟ 9,000 10,000 9,000 10,000۔ اگر میں تم خود ہی سوچو، اس کے بچے بھی ہیں 4 5، اور اماموں کے بچے کچھ زیادہ بھی ہوتے ہیں، اللہ برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، ہاں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ لیکن سنو، 8,000 9,000 10,000 ایمانداری سے بتاؤ، اس کا دودھ بھی مول کا، چائے پتی بھی مول کی، 24 گھنٹے تمہارے مسجد میں رہتا، ہفتے میں 1 دن جاتا، 8 دن میں، اس کے بیوی بچے بھی، تم لوگ باہر رہتے ہو، تمہارے گھر والے تو یار بیوی بچے 2 سال میں آتے۔ آج اس یوٹیوب کے ذریعے، اس کے ذریعے وہاں لوگ سن رہے ہوں گے پروگرام، مجھے بتایا نا روحانی میں یار ان کے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، مائیں ہیں، کیسے بچوں کو پالے، 2 سال کے گئے ہوئے، 3 سال، ان کا گھرانے کو کتنا دل چاہتا ہے، بولو چاہتا نہیں چاہتا؟ کتنی توجہ ہوتی ہے یار۔ تو امام کے بچے بھی تو پتا، یہ مت سوچیو کہیں الٹا ہو جاتا، بخدا کہہ رہے ہوں،
میری امام صاحب سے اس تعلق میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. کہیں سوچو یار امام صاحب نے تو سید صاحب سے نہیں کہہ دیا کہ بول کیوں. میں کلیئر کرتا ہوا چل رہا ہوں, کلیئر کرتا ہوا چل رہا ہوں. کل کو امام میں ممبر شریف میں بیٹھا ہوں تو جھوٹ نہیں بولوں. میری امام صاحب سے اس تعلق سے کوئی بات نہیں, بلکہ جیسے امام کا اخلاق ہے ایسے ہی اخلاق ہونا چاہیے. صحیح بتایا. لیکن اب میں بتاؤں, ذرا بتاؤ, اگر 8, 9, 10 ہزار روپے کوئی اپنے بچوں کو پڑھائے, ایک مزدور ہے مزدوری کرتا تو 500 روپے ملتے ہیں, ایک مہینے میں وہ بھی 15,000 ہوگا. یار وہ اتنا بڑا ظلم کر لیا, وہ حافظ ہو گئے, قاری ہو گئے, عالم ہو گئے, اس کے بچوں کو بھوکا مارو گے. ذرا سوچو, غور کرو. اگر ہم اس کو قیمتی بنائیں گے, اس کو اگر مہنگا بنائیں گے, تو یوں سمجھ لو امام کی نیت پھر ادھر ادھر پیسے پر نہیں جائے گی, بلکہ اہمیت بڑھے گی. سارے لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. یہی وجہ مالدار لوگ اسکولوں میں تو پڑھا لیتے مگر مدرسوں میں نہیں پڑھاتے. اسکولوں میں اب کے خرچہ بھی دینا پڑتا, مدرسے میں نہیں. پیار میں آپ سے کہہ کر کے جاؤں گا, دین اور اسلام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو اور دنیا والوں کو دکھا دو ہم آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے. اچھا, اچھا امام صاحب نے بھی نعرہ تبھی لگایا جو اپنی چل رہی ہے. پہلے بھی تقریر ہو رہی تب نہیں لگایا تو اب لگا. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ذرا پیار سے بولو, وہ محلے والے دل جیت لیا تم نے, پنی کا خیال بھی پھٹنا چاہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو بات چل رہی تھی دینی اور اسلامی آفر. اے لوگوں, نبی فرماتے جمعے کے دن اگر مسجد جھاڑو گے, پوچھو گے, صاف کرو گے, نمازیوں کے لیے مسجد تیار کرو گے تو اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب کرو گے جمعے پہلے جاؤ گے, مگر ہمارے اذان کا انتظار دیکھتے, جب اذان ہوگی تو بھاگے گا چڈی پہن کے نل پہ نہانے, تب بنے گا یہ مفتی. سمجھے, ادھر خطبہ ہوگا تو جلدی سے 2 رکعت پڑھے گا, اب بنے گا یہ صاحب متقی. لیکن سوچو, غور کرو. اچھا جمعے کا لفظ ہے, جمعے کا لفظ ہے, کس کا بول؟ جمعے کا. آقا فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط من صلی علی یوم الجمعہ 80 مرتا غفر له ذنوب 80 عاما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اردو میرے ذہن میں تھی, عربی بھی چلتا چلا گیا. نبی فرماتے الصلاۃ علی نور
علی الصراط، درود پڑھنا مجھ پر پل صراط پر نور بنے گا۔ آگے والا جملہ سنو، 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ مشکل سے لگے گا، اگر یہ کام کر لو گے نا تو تمہارے لیے آفر ہی آفر۔ اور میری بات بھی غلط ہو سکتی، ان کی بھی، مگر کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ بولو نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا کی غلط ہو سکتی مگر میرے آقا کی بات، بولو میرے آقا کی بات نبی فرماتے من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرہ، جمعے کے دن جس نے مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھا۔ کتنی مرتبہ بولو؟ 80 مرتبہ۔ یہ معمولات اپنے اندر لے کے آؤ۔ کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ یوم الجمعہ، جس نے مجھ پر 80 مرتبہ جمعے کے دن درود پڑھا، کیا ملے گا؟ غفر له ذنوب 80 مرۃ، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ غفر لہو ذنوب 80 عام، یہاں ذنوب سے مراد ای صغیرہ، کیا بولا؟ یہاں گناہ سے مطلب صغیرہ گناہ، تفسیر میں اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ مگر نماز پڑھ کے ایسے باتیں جیسے جیل سے چھوٹ رہا ہے۔ کس سے چھوٹ رہا ہے بولو؟ اطمینان سے پڑھو، اطمینان سے، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ، اطمینان سے کھڑے ہو، پڑھو تو اطمینان سے۔ قرات بھی، قرات کی مجھے یاد آئے گا، بار حافظ جو ہے نا اس کی بھی بہت پٹائی ہوگی، حافظ جو حافظ صاحب ان کی بھی بہت پٹائی ہوگی۔ رمضان میں تم نے کبھی تراویح پڑھی ہے؟ سمجھے؟ نیت بنے اللہ اکبر متقین اللہ اکبر، ایسا سننا پڑھنا دونوں ناجائز و حرام۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا سننا پڑھنا سورتوں سے سنو، اگر ہمت نہیں ہے تو علم ترى کیف سے سنو۔ اور لوگ کہتے ہیں صاحب حافظ ہے، لے لے آدھے گھنٹے میں تراویح پڑھا رکھتی تمہیں، اور یہ پتہ نہیں قبر میں کتنی سروس ہوگی اس کی، اور ساتھ میں تمہاری بھی۔ ہاں ایسا پڑھنا سننا دونوں ناجائز و حرام۔ ہر چیز کا ہم نے مذاق بنا لیا، ہر چیز کا، اس پر توجہ رکھنا ہوگی۔ اب ذرا سنو، میں نے حدیث پڑھی تھی 5 چیزیں عبادت میں سے، نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت، نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا، نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا، نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا۔ اچھا، ایک نسخے میں والنظر الی الوالدین، ماں باپ کو دیکھنا، اور نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کو دیکھنا عبادت۔ سننا رہی؟ عالم کو دیکھنا عبادت۔ لیکن میں جو کہہ رہا تھا ماں باپ کو دیکھنا عبادت، حدیثیں چلاؤں، زیادہ کر رہی تو نہیں ہو رہی، مطلب اب تو ماشاءاللہ صاف ستھرے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، یا اور ہلکا کروں؟ حدیث عربی اس لیے ساتھ میں چلا رہا ہوں، علماء بیٹھے تاکہ بات میری پختہ ہو جائے، تاکہ بات پکی ہو جائے، اس لیے عربی بھی ساتھ میں چلا رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا۔ نبی فرماتے میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔
کتنے لوگ بولو؟ لا يقبل اللہ صرفم ولا عدلا، جس کا نہ نفل قبول ہے اور نہ فرض قبول ہے، نفل اور فرض مستحب، اس سب کے بیچ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنے بولو؟ کہاں ملیں گے وہ 3؟ اگر اجازت ہو تو فہرست کھولوں، اگر تم میں بھی ہو سکتے، تم میں بھی، ہم میں بھی، کھولوں نا؟ آپ کو میرا پتہ نہیں اور مجھے آپ کا پتہ نہیں، میں صرف نبی کی حدیث پڑھوں گا، اس میں ترازو میں تولنے کی کوشش کرنا۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون سا ایسا گناہ کر لیا اگر نماز پڑھیں تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکات دے تو زکات قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، تقریر کرے تو تقریر قبول۔ کون ہے وہ جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار شرابی ہوں گے، شرابی، مگر ایک بات بتاؤں، علماء بیٹھے ہیں، کوئی اگر شراب پی لے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ کرے، سمجھے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اس کا شراب پینا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا، یہ ایک طرف۔ مگر میں مسئلہ جو بتا رہا ہوں تلوار کی دھار کو سن لینا، ذرا سا بھی ذہن ہوا تو گڑبڑا جاؤ گے، برابر ہوا۔ اگر کوئی شخص شراب پی لے، نشے میں ہے، اب شراب پینے کے بعد نشے سے باہر ہو گئے، اس کے کپڑے بھی پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، اب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، مفتی صاحب سے پوچھو شرعاً اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو مفتی صاحب کہہ دیں گے شرعاً اس کی نماز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ ان چیزوں سے نکل، ایسے ہی کسی نے چوری کر لی، چوری کرنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، چوری کرنے کے بعد وہ آیا، اس نے کپڑے پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، اب نماز پڑھے تو مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہو جائے گی۔ لیکن پھر کون سا گناہگار ایسا جس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکات قبول نہیں؟ سن لو پیارے، دل کی تختی پر نوٹ کر کے چلے جانا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا يدخلون الصلاة لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ان میں سے نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا۔ کون ہے بولو؟ بولو پیارے کون ہے؟ یار ماں پالتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، نبی فرماتے دعاء الوالدین عن اولادہم کدعاء النبی عن امتہ، نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ میرے نبی کے بھی ماں باپ تھے، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں۔ آواز نہیں آئی مجھے؟ سبحان اللہ کی۔ ابھی میں 2 شاعروں کو روک کے رکھا ہوں اور روحانی میاں یہاں سے ہٹی نہیں رہے، سمجھے، تاکہ وہ بیچارے چپکے سے نکل جاتے، پتہ نہیں کھانا بھی کھایا ہے نہیں کھایا۔ جو ٹاپ کے اس وقت ہندوستان میں ٹاپ کے شاعر چل رہے ہیں جو یہ وہ دونوں بیٹھے ہیں، اور بھی ہے، مطلب سارے فہرست جو ہے ان میں ان کا بھی نام ہے۔ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے حلیمہ ہم
کیوں تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. انڈیا والے امام صاحب دے گئے تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کیسے تھے اس اسٹیج پہ چڑھنا پڑے گا مگر کوئی بات نہیں. صبح کو مسجد میں جا کر دیکھو چھتلی آ گئی. چلو ادھر جاؤ ادھر گئی چلی گئی لے جاؤ. کہاں گئی؟ ارے تم تو شیر سے بھی نہیں ڈرو گے کیونکہ شیر نیپال کے خاتمہ نا تم. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اچھا اگر سن لو نہیں تو بڑا چندہ یہی ہے میرے لیے. اس لیے غلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. سبحان اللہ. جا رہا ہوں ناظر صاحب. ہاں ہوئی ہاں ضرورت. یہ بیچارے شروع سے ہی اب ان کی نظامت تو میں بھی کر دوں گا. اس لیے غلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. اس لیے حلیمہ غم تم پہ ناز کرتے ہیں. کیوں تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. لیکن پلٹ سنو پلٹ شاعر صاحب. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. نبی فرماتے 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. یہ بات الگ ہے اور جو حدیث چل رہی کیونکہ لا يدخلون الجنہ بھی آیا. نبی فرماتے 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کون؟ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان. اس کی کوئی عبادت قابل قبول اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں. ایک مسئلہ بتاؤں بالکل تلوار کی دھار پہ چل رہے. ہزاروں مولانا مفتی وہ بھی اچھے ادھر لائن میں کھڑے ہو اور تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہو اور ماں باپ ناراض ہو. یہ ہزاروں مولانا مفتی تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائے. ایک کی بھی تمہارے حق میں دعا قابل قبول نہیں. کیونکہ اس لیے یہ سارے نبیوں کے سردار ان کا فرمان ہے. اور جو حدیث آ رہی تھی سامنے میں نے جملہ آ گیا تو کہا تھا نا نبی نے فرمایا. دیکھو ایک مرتبہ نا ایک موقع پر حضرت
صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور میرے نبی بیان کر رہے ہیں، مگر چہرے کے حالات پڑھ لیے۔ اس دور میں نا لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، پھر کچھ اسلام لا تو زیادہ تر لوگ نا اسلام والے نے جو عوام تھی، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے تھے جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، جس کے پاس بیٹیاں ہوں نا وہ بہت کم نصیب ہے، وہ بیکار ہے، اس کا نصیب اچھا نہیں ہے۔ مگر نبی نے چہرہ پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد کہا میرے جانثارو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی بیان فرمانے لگے، صحابہ بیٹھے ہوئے آقا فرماتے ہیں او میرے چاہنے والے سنو، اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ وہ جنت کا، اب جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے نا یار ہم کمتر ہیں، ہمارا نصیب ہے، تو خوش ہو گئے، اب تو ہم جنتی۔ جس کی 3 بیٹیاں، مگر سنو، ایک صحابی کونے سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سوڑے آقا، پیارے آقا، کیا میں بھی پوچھ لوں آپ کے دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا؟ آقا کیا میں بھی پوچھ لوں؟ بریلی کے امام بولے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی بولے پوچھو۔ وہ کہنے لگے آقا اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہو 2 بیٹیاں ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا اگر وہ 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ میں روحانی میں سے آپ کو پوچھ رہا تھا حضرت آپ کے کتنے بچے ہیں، اور ایک خوشی کی بات مجھے لگی ہوئی، بتایا 2 بیٹیاں ہیں اور بیٹے 4 بیٹے بتائے تھے، بڑے بیٹے یہی رہتے ہیں، اور ایک ابھی جو مجھے نوٹ دے کے گئے یہ پتھر میں رہتے ہیں محمد بلال، اور چھوٹا والا بیٹا مبارک اور شبیت باصلاحیت، مطلب ان کو مصباحی دولہا کے نام سے 4 لڑکے تھے یہ 4۔ ایک تو اشرفیہ میں پاس ہونا یہی بڑا مشکل ہے سمجھے، اس کے اوپر بھی جتنے ٹاپر تھے ان سب میں ممتاز آنا 4 بچے۔ یار یہ خوش قسمتی، وہ تمہارے نیپال ہی کا بچہ تھا، بڑے بڑے مائی کا لال آتے ہیں وہاں پر۔ یہ مفتی شیر نیپال کا اگر فیضان نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب دعا کی میں نے شیر نیپال سے کہا یہ دونوں میرے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا عالمہ ہو جائے۔ میرے والد صاحب مجھے غصے میں بولے حضرت بیٹے کو لوگ عالم نہیں بناتے، یہ بیٹیاں کو عالم بنا لے، کیا میرے پوتے کو پہلی آپ ہی جو آپ ہی۔ اچھا دادا جو ہوتے ہیں نا، دادا یا دادی لڑکوں پہ زیادہ تھا، اس لیے وہ بیٹیوں کو تو عالم بنا رہے، جو پوتا جو ہے نا اس کے بارے میں کہہ دیجیے۔ اگر کسی دادی ہوتی نا، دادی ان کے یہاں کوئی پوتی پیدا ہو جائے نا، پوتی، تو محلے بولے کیا ہوا دادی؟ تو کہتی ہوا ناس پیٹی نے پورا گھر دیا، لڑکی ہو منہ بھی گاڑ لیتی ہے دادی۔ اور اگر بیٹا ہو جائے نا تو کیا ہوا دادی؟ بولے منہ میٹھا کر لو، پوتا آیا پوتا، منہ کھل جاتا ہے۔ دادا دادی اپنے بچوں کو اتنا نہیں کھلاتے ہیں جتنا اپنے بچوں کے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ صحیح بتا رہے ہو؟ تو آپ سنو یہ بڑی بات ہے،
یہ بڑی اور میری دل سے دعا اللہ تعالیٰ اس بچوں کو عالم ربانی ایسا بنا کہ مفتی شیر نیپال کے مشن کو لے کر کے صرف نیپال ہی نہیں میں بلکہ پوری دنیا میں یہ جتنے مفتی علامہ فدا المصطفیٰ صاحب مفتی ساجد ہمارے حضرت ہیں مصباحی صاحب اور جتنے ہیں مشن کو لے کر کے پوری دنیا میں عام اور جاری و ساری آمین تو کہیے اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بناتی اچھا سمجھ گئے اپنے مطلب کی دی تو کہتے آمین اور ہمارے مطلب آمین لیکن بات کیا چل رہی تھی وہ صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اگر جس کی دو بیٹیاں ہوں نبی نے فرمایا وہ بھی جنت کا حقدار ہے ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے سورے آقا پیارے آقا پوری دنیا سے نرالے آقا اعلیٰ حضرت سے پوچھو کون آقا جن کے طلبہ کا دھوبن ہے آب ہے جن کے طلبہ کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب لوگ کہنا ہمارا نبی پتہ نہیں کس کا بیڑا پار ہو آقا کہہ دے میرا غلام ہو جاتا اپنے مولا کا پیارا اب ذرا سیڑھی دیکھیے زینہ خلق تمام مخلوق خلق سے افضل و اعلیٰ اولیاء اولیاء سے افضل و اعلیٰ اور رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی افضل شیر کو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا اگر اجازت ہو تو میں بھی پوچھ لوں نبی نے فرمایا تم بھی پوچھو نبی سمجھ تو گئے مگر پھر بھی کہنے لگے پوچھو وہ صحابی کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہو جس کی 2 بیٹیاں نہ ہو اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو نبی فرماتے ہیں اگر وہ اس بیٹی کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے بیٹیوں کی وجہ سے کیا بولو بیٹیوں کی وجہ سے کیا بولو پیارے نیپال والوں سو رہے ہمارے بھائی صاحب 100 بندے کو فوکس میرا آپ کے اوپر اب اگر نیند آئے تو نوٹ دینے آ جائیے نہیں نوٹ دینے میں بتائیے مسابقہ کرنا ہے تو بات بول دیتا ہوں سمجھ کے سوچے یار یہ نوٹ مانگ رہے ہیں بات یہ چل رہی تھی ذرا توجہ رکھو بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور دوسری حدیث سنو اس لیے میں نے یہ حدیث سنائی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی کل والدی والدیوس ورجلۃ النساء نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جا سکتے نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان دوسرا دیوس دیوس جنت میں نہیں جائے گا دیوس کون ہے یہ سنو دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہنے باندھ کر کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے بے ماں باپ ان کے چال و چلن سے گانے پینے اٹھنے بیٹھنے سے راضی ہے تو ماں باپ دیوس ہے دیوس ہے دیوس ہے اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا ایک طرف
بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت سے رکاوٹ. کیوں؟ ماں باپ کی وجہ سے. اگر صحیح پرورش کرو تو جنت, اور اگر ان کو آوارہ بنا دو, ان پہ توجہ نہ دو, ایسے ہی چھوڑ دو, ڈھیل دے دو, تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے بند. نبی فرماتے جنت میں نہیں جائے گا. اور اگر نبی جس کو روک دے تو کوئی مولانا لے جائیں گے؟ بولو, کوئی مفتی صاحب لے جائیں گے, نمازیں لے جائیں گی, روزے لے جائیں گے, زکات. اگر نبی جس کو منع کر رہے جنت سے, اس کی نمازیں, روزے, زکات لے جائے گا کیا؟ کچھ نہیں لے جا سکتا. کیونکہ میرے نبی نے اگر جس کو روک, اور اگر نبی جس کو چاہے جنت میں لے, ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فارغ قیدوں پر. جب بیڑیاں پڑی ہوں گی نا پاؤں میں, اور فرشتے لے جا رہے ہیں کھینچ کر چلو جہنم کی طرف, نبی اشارہ فرمائیں گے کہ نہیں میرا غلام ہے. اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچتے ہیں, لکھتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فارغ قیدوں پر, ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فارغ قیدوں پر, اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی, اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اب دیکھنا کسے ہوگا, بیٹیوں کو چاہو تو آوارہ بنا دو. بہت سارے لوگ ہیں, تمہارے یہاں شادی ہوگی, فنکشن ہوگا, تو انہیں چوڑ ہونے چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یہ بات پوری کر دوں, شادی ہوتی ہوگی, فنکشن پروگرام ہوتا ہوگا, تو کتنی عورتیں لڑکیاں بے پردگی سے گھومتی, موبائل ہاتھ میں ہوتا, سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, بال کھلے ہوئے, جسم دکھ رہا, موبائلوں پر باتیں کر رہی ہیں, چیٹنگ چل رہی ہے, ادھر ادھر سوال. ان کے ماں باپ تو کوئی ہوں گے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. کرم میرا کلاج سجدوں کی مرزا, یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. ابھی میں شاعروں کو روک کے رکھا ہوں, ان پہ بھی ایک چکر ہونی ہے, اور دونوں مل کے بڑا چل, کوئی بھی کلام لے کر جب بڑے وقت پڑھ دوں سمجھے, اور پھر جیسے وقت اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو 11 بجے بیٹھوں گا یا 12. حضرت مجھ سے کہہ دیا 12 بجے آپ کو بٹھانا ہے, مگر کیا کریں, موسم کیا کریں, یہ نہ سمجھے کہ ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہوا, بہت کامیاب ہوا. ہاں اللہ تعالیٰ معلوم ہے کتنے کیڑے, کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو بارش کے لیے دعا کرتی ہے. ہو سکتا تمہارے جلسے تو 27 میں بارش ہوئی ہو, سمجھ رہے ہیں. دوسری بات یہ علماء لکھتے ہیں دعا کے وقت میں اگر چھینک آ جائے تو مقبولیت کی علامت ہے. کوئی نیک کام, کار خیر کا لفظ ہے, مطلب میں ترجمہ کروں نیک کام کے وقت اگر بارش پڑ جائے تو اس کی مقبولیت کی علامت ہے. یار کیا لوگ یہ سوچی اچھا کہ بہت ساری پبلک ہوتی, یوں ہوتا تو ہوتا, مگر انشاءاللہ زندگی میں اگر 11 بجے بیٹھے گے تو موقع ملے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا, خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اب آپ کے سامنے اور پھر برکاتی میاں کی جو ہے دعا ہوگی بعد میں, یا کلمات بولیں گے یا خالی دعا سے کام چلا لیں گے. آج ان کی تقریر پھر سن لیو, بعد میں شاعروں کی سنیں گے. کس کے سنیں گے بولو؟
शायरों की बरकाती में आगे दुआ रहेगी। बोलो इंशाअल्लाह। तो अद्दुआ मुख्तुल इबादत। दोनों शायर तशरीफ ला रहे हैं, दोनों शायर। इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाहबाज रजा या शाहबाज अंदर कलकत्तली और दूसरे गुलाम गौस गजाली। अस्सलाम वालेकुम। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। मेरे साथ में आप भी पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जितनी मेहनतें इन्होंने की, मुझे अखलाक दिया, मोहब्बत से बुलाया, अभी काम मेरे तरफ से अधूरा रह गया, लेकिन कोशिश की इंशाअल्लाह किसी न किसी दिन पूरा होगा। बोलो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल मारा को मुस्तकीम, बहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौला करीम परवरदिगार आलम, यहाँ पर तेरा और तेरे महबूब बंदों का जिक्र खैर हुआ, कुछ नसीहत की बातें हुई, कलमा कलाम पढ़ा गया। इसमें साहबन फजलन लफ्जन मानन किसी भी एतबार से कोई गलती हो गई हो, हम सब तौबा करते हैं, उस गलती को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, ये जो प्रोग्राम इन भाइयों ने सजाया, बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें की, मेरे मौला परवरदिगार इनकी मेहनतें और काविशों को कबूल मंजूर फरमा। मौला यही हम सब के लिए जरिया नजात बना दे, नजात का सामा बना दे। मेरे मौला परवरदिगार आलम, इस बस्ती में, इस गांव में बहारें अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस प्रोग्राम के सजाने मनाने में जिन जिन भाइयों ने हिस्सा लिया, रुपये, पैसे, टाइम, वक्त देकर, ऐ अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा और इनको इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। इस गांव के जो भाई बाहर विदेश में काम करते हैं, काम काज से, ऐ अल्लाह उनकी कमाइयों में बरकत अता फरमा, उन्हें हर बीमारी से महफूज व मामून फरमा, उनके घर वाले, बीबी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सबको सब्र और शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हजरत मौलाना रूहानी मियां साहब क़िबला और बरकाती मियां साहब क़िबला, मुफ्ती साजिद, जितने भी मिंबर शरीफ पर जलवा करें, ऐ अल्लाह इन सब के मेरे भी इल्म व अमल में बरकत अता फरमा। शयातीन के शर्र, हासिदों के हसद, बुरी नजर वालों की बुरी नजर से बचा। ऐ अल्लाह शेर नेपाल के फैजान को हम सब पर जारी व सारी फरमा दे। ऐ अल्लाह उनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगार, जो भाई इतनी बारिश में बैठे हैं, कई मर्तबा भीग गए, सूख गए, ऐ अल्लाह तू इनको इतना दे, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा। जिन्होंने उलमा के खाने का इंतजाम किया, हजरत ने और हमारे भाइयों ने सब, ऐ अल्लाह मोहम्मद, हाँ, और मौला करीम वो हमारे सामने रूहानी मियाँ का शहजादा मोहम्मद बिलाल, बड़ी मोहब्बत से उसी वक्त से लगे हुए, कई मरतबा मुसाफा भी कर चुके हैं। ऐ अल्लाह तू इनकी जिंदगी में चांद लगा, बहारें अता फरमा। अगर कोई बगैर औलाद हो, ऐ अल्लाह तूने औलाद से नवाज दे। ऐ अल्लाह जिनकी औलाद है उनकी औलाद को मुतीव फरमा बरदार फरमा। खान काए बरकातिया यानी शेर नेपाल से जो मंसूब है, ऐ अल्लाह इस खान का को मौला फयूज़ व बरक़ात का मस्दर बना। ऐ अल्लाह इससे जो भी जितने भी जुड़े हुए हैं, मेरे मौला उनके बच्चों, उनकी नस्लों को शाद व आबाद फरमा दे। हमें और इन्हें सबको मसलके हक्का, मसलके आला हजरत पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे शोरा हजरात ने पढ़ाया, अल्लाह और बरकतें अता फरमा दे। हमारे रूहानी मियाँ ने बड़ी मेहनत, बड़ी मुझे तो इतने फोन, बहुत सारे उलमा को फोन सुबह ही लेने के लिए पहुंच गए।
اے اللہ بڑی انہوں نے بھاگ دور، جبکہ یہ خود اچھے عالم ہیں، لوگ ان سے مصافحہ کرنے کے لیے ترستے ہیں، لوگ ان کے آگے پیچھے رہتے، آج خادم کی حیثیت سے اے اللہ ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرما لے، صلہ اے اللہ ان کو جہان میں خوشیاں نصیب فرما دے۔ میرے مولا آج کے اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جس کے دل میں جتنی بہنیں آئی تھی کچھ تو بارش میں بھیگتی ہوئی، اے اللہ مولا ان کے یہاں بھی ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو دعا ہے، جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، میرے مولا ہم نہیں جانتے لیکن تو بخوب جانتا ہے، تو سب کے دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے مولا، ہمیں معلوم ہے تو علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ سب کی آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جب تک دنیا میں رہیں تیری امن و امان میں رہیں، دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ اس حال میں جائیں کہ ہم سب کی زبانوں پر ہو جاری کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلان سماعت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہل محلیہ کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ساتھ دیا، جو آئے ہیں ان کا بہت بہت زیادہ شکریہ، جو نہیں آئے ان کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ اسی اسٹیج سے میں عرض کرتا ہوں اگر زندگی سلامت رہی تو عید بار بقرعید بار نہیں، عید بار سید صاحب کے پھر اسی اسٹیج پر انشاءاللہ ہاں اہل مولیہ کا شکر گزار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فیروز بابو اجمیر شریف کے لیے گاڑی لے کے جا رہے ہیں، بس 28 یاسین ہاں یاسین جو یہاں کا مہینہ ہے، اور 14 اکتوبر جن حضرات کو بکنگ کرانا ہے، سیٹ کم رہ گئی ہے وہ بک کرا لیں اور ان سے رابطہ کر لیں۔ محمد عطیق صاحب کے صاحبزادے محمد فیروز سے آپ رابطہ کریں اور سیٹ بک کرا لیں، اجمیر شریف جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔